السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹاک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے معروف شاعر ڈاکٹر فخر عباس، جن کا تعارفی شعر یہ ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ مذاق کی صنف میں شاعری کرتے ہیں تو ان سے آج مذاق پر گفتگو کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ جو معاشرے کے مختلف سماجی مسائل ہیں، تو ان سماجی مسائل کو مذاق کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور مذاق کے اندر ان کو ڈسکس کرنا یہ کتنا ضروری ہے اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ ٹاک فورم، آپ نے میرے مزاح کے کلام کا بھی حوالہ دیا، لیکن میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا سنجیدہ کلام جو وہ مزاح سے بھی زیادہ ہے، اور سنجیدہ موضوعات پر میں نے سنجیدگی کے ساتھ مزاحیہ پیرائی میں بھی لکھا ہے۔ جی تو مزاح میں جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ کس طرح سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے بہت اہم موضوعات کو، اس میں یہی دو اشعار میں اس کا جواب دوں گا کہ غم جو ویسے بیاں نہیں ہوتا کہہ کہے میں اڑانا پڑتا ہے۔ واہ واہ۔ غم جو ویسے بیاں نہیں ہوتا کہہ کہے میں اڑانا پڑتا ہے، زیست سرکس ہے اور سرکس میں بن کے جوکر بھی آنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو سارے موضوعات سنجیدگی کے ساتھ بیان نہیں ہو پاتے، بہت گہرے دکھ ہیں اور معاشرے کی بہت اہم باتیں ہیں، بہت بنیادی باتیں ہیں جی جنہیں آپ کو ہنس کے کہنا پڑتا ہے۔ بہت کڑوی دوا کو آپ شوگر کی کوٹنگ میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسی چیز کا نام مزاح ہے۔ بالکل، اسی لیے اسے طنز و مزاح بھی کہتے ہیں کہ اس میں گہری طنز ہوتی ہے جی اور اس کو شگفتہ پیرائی میں آپ کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ بالکل سر میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مزاح پر مبنی شو بھی ہوتے ہیں، اسٹیج ڈرامے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے مزاح کا اظہار کر پا رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ مزاح اور مذاق میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو پروگرامز ٹی وی پہ چل رہے ہیں سب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں بہت زیادہ دیکھتا نہیں ہوں ٹیلی ویژن، لیکن گاہے جیسے ہی وقت ملتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو بعض اوقات معیاری پروگرام بھی چل رہے ہیں ٹی وی پہ جن کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے، پریزنٹیشن اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے اور ان کی زبان کو سن کے۔ تو مذاق یا مذاق تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک الگ پیرائی کی وہ بات ہے کہ آپ ایک مذاقیہ انداز میں کوئی بات کریں جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوں اور ہنسیں۔ جی اس میں جگت بھی آ جاتی ہے، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ جی لیکن یہ ہے کہ مزاح ایک صنف ہے ادب کی، تو آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں ادب شامل ہو جائے، آپ اس کو اگر مزاح کی ڈیفینیشن میں یا تعریف میں لے آئیں، جی جیسے ادبی لطائف ہیں، تو وہ بیک وقت آپ کو خوش بھی کر رہے ہیں آپ کے دل کو، اور ہنسی بھی آپ کے ہونٹوں پر کھیل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کوئی پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، اور ادبی چاشنی بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، زبان بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو اچھے لفظ بھی دے رہے ہیں، اچھی ترکیبیں بھی دے رہے ہیں۔ تو انور مسعود صاحب نے مزاح کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مزاج ہوتا ہے۔ بالکل، ہر کوئی مزاح نہیں لکھ سکتا، بالکل، اور اچھا مزاح لکھنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ مزاح نگاروں پر نظر ڈالیں تو آپ کو چند لوگ ایسے دکھائی دیں گے جن کے بارے میں آپ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے مزاح، یعنی کہ سنجیدہ شاعر ہیں وہ بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن جو مزاح پر لکھنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جی، ایسے مزاح لکھنے والے کم ہیں، اور اچھا مزاح لکھنے والے تو بہت ہی کم ہیں، کیونکہ اچھے مزاح میں ادب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں ایتھکس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ سر آپ مزاح پر مبنی کلام آپ سنائیں اپنا۔ جی ضرور پیش کرتا ہوں آپ کی فرمائش پر۔ بہت شکریہ سر۔ انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا، واہ واہ۔ فوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں، کار میں بیٹھے دیکھی ہے تصویر میری، کار مکینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ سر، بہت شکریہ سر۔ آپ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو چونکہ 4th ایئر کو پڑھاتے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے ہم نے ایک آپ کی نظم پڑھ رکھی ہے 4th ایئر،
وہ بھی ہمارے ناظرین کو جی وہ اس نظم کا پورا نام ہے 4th ایئر کی لڑکیاں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اس کا مقصد خالصتاً یہ تھا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کی جائے جو ان کی ادبی تسکین کا باعث بنے اور ایک شگفتہ کلام بھی ان کے سامنے رکھا جائے. چونکہ وہ میڈیسنز کے وہ فارمولے یاد کر کر کے نا ان کا ذہن خشک ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ آبزرویشن بھی ہے، اور جہاں بھی میں نے سنا ہے خاص طور پہ میڈیکل کالجز میں، تو اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی آبزرویشن ہے اور سچ پر مبنی باتیں ہیں جو اس میں کی گئی ہیں. جی جی. اس نظم کچھ یوں ہے کہ 4th ایئر میں لڑکیاں اتنی پیاری کیوں ہو جاتی ہیں. 10-12 تو ٹھیک ہے لیکن ساری کیوں ہو جاتی ہیں. 4th ایئر میں لڑکیاں اتنی پیاری کیوں ہو جاتی ہیں. 10-12 تو ٹھیک ہے لیکن ساری کیوں ہو جاتی ہیں. پہلے سال میں کتنی سادہ کتنی بھولی بھالی. پہلے سال میں کتنی سادہ کتنی بھولی بھالی. دوجے سال میں اکڑ دکھانے ہر دم لڑنے والی. اور تیجے سال پھریں وارڈوں میں مثل گواچی گائیں. تھوڑی سی ہو شوخ اور چنچل تھوڑی سی شرمائیں. اور 4th ایئر میں ڈاکو اور ہتھیاری کیوں ہو جاتی ہیں. 4th ایئر میں لڑکیاں اتنی پیاری کیوں ہو جاتی ہیں. فائنل ایئر میں لاغر اور بیچاری کیوں ہو جاتی ہیں. یہ 5واں سال ہوتا ہے MBBS کا، آخری سال ہوتا ہے. بالکل. فائنل ایئر میں لاغر اور بیچاری کیوں ہو جاتی ہیں. 4th ایئر میں لڑکیاں اتنی پیاری کیوں ہو جاتی ہیں. اس نظم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ایک میڈیکل کالج کے 5 سالوں کا جائزہ لینا پڑے گا. اور یہ نظم لکھنے کے لیے آپ جیسا استاد ہونا چاہیے جس کی نظر اتنی گہری ہو، مشاہدہ ہونا چاہیے، مشاہدہ زیادہ ہو. جی جی. تو چونکہ سر شاعر ایک سماج کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پاکستان کے کون سے سماجی مسائل ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جن کو؟ پاکستان کے بہت سماجی مسائل ہیں. ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، اداروں کو برا کہتے ہیں، حقیقتاً ہم لوگ خود برے ہیں. آج ہی میرے ذہن میں ایک مضمون پنپا یا آیا مجھے سوجائے خیال، اور میں نے اسے قطع بند کیا. ہو سکتا ہے میں ابھی آپ کو سنا نہ پاؤں کیونکہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے. یہ پنپا آپ نے اتنا مشکل لفظ استعمال کیا بس ایسے ہی آ گیا، کوئی نہیں سمجھ آنا. چلیں کوئی بات نہیں. یہ ہمارے ایڈیٹر ہیں، یہ کاٹ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ ہمارے بہت ایسے مسائل ہیں بطور قوم کہ ہم لوگ ایسے نفسیاتی مسائل سے، شعور کے ایسے مسئلوں، سمجھ کے ایسے مسائل سے گزر رہے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں. اب برائی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. جی جی. یعنی کہ شعوری لحاظ سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ شعوری لحاظ سے ہم باقی دنیا سے بہت پیچھے سٹینڈ کرتے ہیں. دنیا میں تہذیب ہے، ثقافت ہے، زبان ہے، علم ہے، ادب ہے، اور پھر علم پر عمل بھی ہے. لوگ ہمارے سے بہت زیادہ باعمل ہیں. ہم لوگ صرف پھوں پھاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں، دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. سر تہذیب تو ہماری بھی تھی، ثقافت بھی تھی، لیکن کیا ہماری تہذیب اور ثقافت وہ ہماری احساس کمتری کے نیچے کہیں دب تو نہیں گئی؟ بالکل ایسے ہی. آپ جانتے ہیں ساری باتیں ایسی میرے سے پوچھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ واقعی ہم نے اپنی ثقافت کی قدر نہیں کی اور بیرونی ثقافتوں سے متاثر ہوتے رہے. کنفیوز نیشن بن گئے. جی جی. ایک ایسی قوم بن گئے کہ جن کے پاس ایک ایسے پینڈو کی مثال ہے کہ جو شہر میں جا کے شہری بننے کی کوشش کرتا ہے. جی جی. تو ہم لوگوں نے بھی مغرب کی اور دوسری ثقافتوں کو اپنے اندر ایسے سمویا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جی جی. تو ایک آدھ اور اپنی غزل سنا دیں سر. چلیں اب یہ میری طرف سے آخری غزل ہوگی. میں آپ کو غزل سناتا ہوں ایک شائستہ شگفتہ سی. جی جی. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اس کو پسند آ گئی تو خوب ہو گئی. اس کو پسند آ گئی تو خوب ہو گئی. ایک عام سی غزل مجھے محبوب ہو گئی. ایک دور تھا کہ میل ملاقات مجھ سے تھی. ایک دور تھا کہ میل ملاقات مجھ سے تھی. پھر یوں ہوا کہ وہ کہیں منسوب ہو گئی. آنکھوں نے خواب دیکھتے ہی دفن کر دیے. آنکھوں نے خواب دیکھتے ہی دفن کر دیے. خواہش جو دل میں تھی وہیں مسلوب ہو گئی. ہوتا جو مجھ سے عشق تو جاتی وہ جان سے. پڑھ کر میرا کلام جو مجذوب ہو گئی. باعث کہ وہ قریب ہوئی اور مجھ سے دور. باعث کہ وہ قریب ہوئی اور مجھ سے دور.
وہ سخت بے حجاب بھی معجوب ہو گئی. واہ واہ واہ. اس کی طرح حسین لگی اور یوں میرا, اس کی طرح حسین لگی اور یوں میرا, جی جی. پھر شاعری ہی مستقل اسلوب ہو گئی. واہ واہ واہ. بہت اعلیٰ. سر ایک آخری غزل یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے؟ آپ سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں جی جی. اور لاہور پہ غزل سننا چاہتے ہیں. دیکھ لیں سر. چلیں لاہور سرگودا خیر اکٹھے ہی بولے جاتے ہیں. جی جی. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. واہ. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, اور وہ اور تم نہیں شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے. واہ. بچپنا کم سنی جوانی آج, بچپنا کم سنی جوانی آج تیرے ہر دور سے محبت ہے. واہ. ایک تہذیب ہے مجھے مقصود, ایک تہذیب ہے مجھے مقصود, مجھ کو ایک دور سے محبت ہے. واہ. اس کی ہر طرز مجھ کو بھاتی ہے, اس کے ہر طور سے محبت ہے. یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر, یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر, دیکھ لے غور سے محبت ہے. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے. یہ کسی بہت اعلیٰ سر. اور سے محبت. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی. آپ کا بھی بہت شکریہ.